الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جہاں روشن است از جمال محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم دلم زندہ گشت از خیال محمد خوشا مسجد و منبر و درس گاہے کہ دروے بود قیل و قال محمد عصر کے بعد بزم والے عزیز طلباء کا پروگرام تھا مغرب کے بعد اب تک پروگرام جاری رہا سردی کا موسم ہے بعض تقریر کا وقت نہیں ہے یہ مدارس دینیہ جیسے ہمارے مہمان خطیب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ صفحہ کے وارث ہیں سارے مدارس اور اسی کی نقل ہیں اور قرآن کریم کا پہلا معلم انسانوں کو پڑھانے والا امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھاتے ہیں ہمارے قاری اسلام الدین صاحب یہاں ایک مدت سے قرآن پڑھاتے ہیں کئی بچوں کو حفظ کرایا مدارس دینیہ 1400 سال سے جاری ہیں صفحہ سے لے کر اب تک اور بہت سے لوگ مدارس دینیہ کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں تقریباً 200 سال انگریز نے کوشش کی کہ یہاں مدارس ختم ہو جائیں دوسرے ادارے عصری انہوں نے بنائے مدارس کی مغلیہ دور میں جو جائیدادیں تھیں عمارتیں تھیں سب چھین لیں لیکن علماء کرام نے اس بابرکت کام کو چھوڑا نہیں مجاہدہ کیا ہزاروں علماء کرام کو انگریزوں نے قتل کیا 1857 میں توپوں کے آگے ان کو باندھ کر اڑا دیے ان کی جسم کے پرخچے اور درختوں کے ساتھ لٹکا کر علماء کرام زندہ علماء کی کھالوں کو اتارا یہ تاریخ ہے ہمارے بر صغیر کی لیکن انگریز نہیں مٹا سکا پاکستان کلمے کے نام پر بنایا گیا اس میں ایوب خان سے لے کر اب تک کئی حکومتوں نے مدارس کو گورنمنٹ کی تحویل میں لینے کے لیے کوششیں کی اور مدارس کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے قرآن اور حدیث اور اس کے خادم علوم ان کی بجائے وہی سکول اور کالج بنانے کی کوشش کی جو بزرگ ہیں ان کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا اور ماڈل مدارس بنائے گئے پرویز مشرف کے زمانے میں بہت کوششیں ہوئیں لیکن یہ مدارس مٹے نہیں ہیں ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے ریٹائرڈ کرنل وہ قبل الوقت ریٹائرمنٹ لے کر حج کیا اور اس کے بعد پکے نمازی 5 نمازیں جماعت سے پڑھتے تھے انہوں نے ایک دن ویسے ہی موضوع نہیں تھا کہ بات چیت نہیں ہو رہی تھی اچانک ہی نماز کے بعد انہوں نے کہا مولوی بڑا سخت جان ثابت ہوا انگریز نے مولوی کو مسجد سے نکالنے کی بڑی کوشش کی مولوی کو نہیں نکال سکا
मौलवी की न कोई नौकरी पक्की है न कोई पेंशन है। एक मुक्तदी खड़ा हो जाए कि ये इमाम नहीं चाहिए, मौलवी को कोई बिठा नहीं सकता। मौलवी की कच्ची नौकरी है। मौलवी ने कहा मैं मोहल्ले से रोटियां मांगकर खा लूंगा, भूखा रहूंगा, लेकिन मैं मस्जिद को नहीं छोड़ूंगा, कुरान पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। मौलवी को नहीं निकाल सका अंग्रेज। ये उसने अपने पास से बात की, कोई बात नहीं हो रही थी इस मौजूद पर। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने कैसी बात इसकी जुबान से निकाली। लोग जो बच्चे मदारिस में आते हैं, जो बच्चों को भेजते हैं दाखिले के लिए, उनको लोग कहते हैं भाई तेरा बच्चा क्या खाएगा, भूखा मरेगा, क्यों मदरसे में भेजा। और मुसलमान ये कहते हैं, लेकिन ये जो अल्लाह ताला का वादा है कि ये कुरान मैंने मिटाने के लिए, जाया करने के लिए नहीं भेजा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने उतारा भी है और उसकी हिफाजत भी करेंगे। ये देखो एक छोटा सा बच्चा था जिसकी दस्तारबंदी हुई। ये बच्चे किसी कानून के पाबंद नहीं, ये कोई एक माँ बाप के, घर वालों के अखराजात की जिम्मेदार नहीं, किसी काम के ये जवाबदेह नहीं, लेकिन कुरान करीम की हिफाजत जो अल्लाह का वादा है इन बच्चों के जरिए अल्लाह ताला करा रहा है। और इन मदारिस दीनिया के असातिज़ा, कुरान करीम के असातिज़ा की कितनी तनख्वाह है, कितनी मुराहात है, लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल के जन्नत और सवाब के वादे पर यकीन करके ये बैठे हुए हैं और शौक से पढ़ाते हैं। ये जो रिवायत मैंने पढ़ी है बुखारी शरीफ की, इन फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये हजरत उस्मान के जो शागिर्द हैं वो कहते हैं मैंने हजरत उस्मान से ये रिवायत सुनी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा बेहतरीन उम्मती वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। उस दिन से मैं मस्जिद में बैठा हूँ, कुरान पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो बेहतरीन इंसान है। तो एक रिवायत में है कि 39 साल के बाद उन्होंने ये बात की, दूसरी है 70 साल से वो पढ़ा रहे थे। बस बात सुनी कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन उम्मती कुरान सीखने और सिखाने वाला है, उस पर अमल करने के लिए मस्जिद में बैठ गए, सब काम छोड़ दिए और कुरान पढ़ाते रहे। ये लोग इस उम्मत के और ये मुआशरे के अगर समझा जाए मुहसिन हैं। जब अल्लाह का नाम सही लेने वाला एक शख्स नहीं रहेगा, जब एक मुसलमान काबे का तवाफ करने वाला नहीं रहेगा, ये दुनिया नहीं बाकी रहेगी। ये मदारिस जो हैं ये इस्लाम और दीन की बका का जरिया है। जहाँ पर मदारिस नहीं, अक्सर ममालिक, इस्लामी ममालिक में मदारिस नहीं, ये इस बड़े सगीर में बांग्लादेश बन गया, हमारी बदकिस्मती से हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ ये मदारिस हैं। और इन मदारिस की बरकत से सुन्नत दाड़ियाँ भी हैं, लिबास भी है। इस्लामी कई ममालिक ऐसे हैं, ये जमात वाले हजरात घूम फिर कर आते हैं, बताते हैं कि जहाँ खतीब साहब की दाढ़ी दफ्तर में होती है, चोगा दफ्तर में होता है, शेव किया हुआ इमाम बाहर से आता है सूटेड बूटेड, मैं नाम नहीं लेता मुल्क के इस्लामी ममालिक, मस्जिद में आकर अपने कमरे को खोलकर चोगा पहनता है, दाढ़ी लगाता है, मसनूई नमाज पढ़ाता है और फिर जाते ही दाढ़ी को भी लटका देता है और चोगे को भी लटका कर चला जाता है। ये इस वक्त कई इस्लामी ममालिक में ये चीज है, न दाढ़ी है न कोई लिबास है इस्लामी, वही अंग्रेजों वाला लिबास है। यहाँ पर ये जो शरी लिबास आपको नजर आता है, ये जो चेहरों पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ियाँ नजर आती हैं, मदारिस की बरकत से है। ये सब दीन की बका का मदारिस जो है वो यानी जरिया है और वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। कुरान करीम की कोई याद तो ये बच्चे करते हैं, लेकिन
ان کے یاد کرنے میں ان کے اساتذہ کا درجہ شامل ہے۔ ان کو چندہ دینے والے مدارس میں شوق سے اپنے رزق حلال میں سے لا کر دیتے ہیں، وہ بھی اصل میں قرآن کریم کی حفاظت کے فریضے کے اندر حصہ دار ہیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے خطیب تھے علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ، تنظیم اہل سنت کے تھے۔ ان سے میں نے یہ اپنے کانوں سے بات سنی۔ وہ تقریر کرتے ہوئے فرما رہے تھے، یہ میں جو آپ کو سیرت النبی کی تقریر سناتا ہوں، سنت کی دعوت دیتا ہوں، میرے اس نیک عمل کے اندر ان بوڑھی خواتین کا حصہ ہے کہ جو مجھے روٹی کھلاتی رہی، جن کے گھروں سے میں روٹی مانگ کر کھاتا تھا۔ آج میں مبلغ بنا اور تمہیں سیرت النبی سناتا ہوں، دین کی دعوت دیتا ہوں۔ ان خواتین، ان بزرگ خواتین کا اس میرے کام کے اندر پورا حصہ ہے ثواب کا۔ بہت اچھے انداز سے انہوں نے یہ بات کی۔ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں۔ ایک دیہاتی بیچارہ آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب جانے لگا تو مسجد میں اس کو پیشاب آیا، اس کو پتہ نہیں تھا، دیہات سے آیا تھا۔ بخاری شریف میں کئی دفعہ یہ واقعہ ہے اور کتابوں میں۔ وہ پیشاب کرنے لگا مسجد میں، صحابہ کرام اس کو روکنے لگے، حضور نے فرمایا نہ روکو، کچھ نہ کہو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، فرمایا پانی لاؤ، یہاں ڈال دو۔ اس کو بلا کر کہا کہ یہ مسجدیں یہ پیشاب کے لیے، نامناسب چیزوں کے لیے نہیں، مسجد ہے نماز کے لیے، قرآن کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو اس لیے میں نے ابتدا میں کسی بزرگ کی بات سنائی، خوشا مسجد و ممبر و درس گاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جائے، اللہ کا کلام پڑھایا جائے، وہ مسجد بڑی مبارک ہے، مسجد ہے ہی اس کے لیے۔ تو یہ بات اب بات میں لمبی نہیں کرتا، ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اس ملک میں بہت سی یعنی حکومتوں میں کون جاتے ہیں؟ کوئی امریکہ میں پڑھ کر آیا ہے، کوئی برطانیہ سے پڑھ کر آیا، فخر سے کہتے ہیں میں آکسفورڈ میں پڑھ کر آیا ہوں، فلاں جگہ پڑھ کر آیا ہوں۔ وہی یہاں منتخب ہوتے ہیں۔ ابھی آئے ہیں نا، ابھی سب خادم بنیں گے عوام کی اور ملک کے۔ میں مہنگائی ختم کروں گا، میں عوام کی خدمت کروں گا۔ آپ کا آزمودہ تجربہ کار خادم وہ آیا ہے 5 سال کے بعد آپ کو چہرہ دکھانے۔ تو یہ آتے ہیں، یہی مسلط ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے یہی کوشش کرتے ہیں کہ مدارس کو بند کرو۔ یہ لوگوں کی عمریں ضائع کرتے ہیں ان بچوں کو۔ یہاں بڑے بڑے مدارس میں یہ آتے ہیں، گورنر صاحب، وزیر کہتے ہیں کہ بھائی سائنس پڑھو، انگلش پڑھو، فلاں چیز پڑھو۔ ہاں جی، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ تو مدارس والوں نے کب کہا ہے کہ ہم انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے؟ مدارس والوں نے کہا ہم تمہیں امام دیں گے، ہم تمہیں قرآن پڑھانے والے دیں گے، ہم تمہیں خطیب دیں گے، ہم تمہیں مفتی دیں گے۔ بتاؤ کوئی علاقہ ایسا ہے کہ جہاں عالم کی ضرورت ہو اور عالم نہ ملے؟ یہ مدارس اتنے، ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان شریف میں حافظ اتنے زیادہ الحمدللہ ہیں، مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، دفاتر میں قرآن سنایا جاتا ہے، گھروں میں قرآن سنواتے ہیں لوگ، اور مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ مدارس کی برکت ہے۔ آپ کے میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹی سے تو تراویح پڑھانے کے لیے نہیں ملتے لوگ، وہاں سے مفتی تو نہیں ملتے۔ اگر آپ سائنس میں پیچھے رہ گئے ہیں تو یونیورسٹی والوں سے پوچھو کہ بھائی ہم کیوں پیچھے رہ گئے، ہم کیوں جہاز نہیں بنا سکتے، کیوں ہم ٹینک نہیں بنا سکتے، اور کیوں ہم جدید ہتھیار نہیں بنا سکتے؟ ان سے پوچھو۔ مدارس والوں کو کیوں کہتے ہو کہ بھائی تم سائنس پڑھاؤ؟ یہاں سائنسدان کم ہو گئے، لوگ بہت آگے نکل گئے یورپ والے۔ ان کے لیے جو وسائل ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں گورنمنٹ کی جو مدد ہوتی ہے، ایڈ ہوتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں روپے تو وہ کھاتے ہیں حکومت کے۔ مدارس میں تو کوئی 10 روپے چندہ دیتا ہے، کوئی 100 روپے دیتا ہے، یہ لوگوں کی زکوٰۃ صدقات سے چلتے ہیں۔
یہاں سے کیسے انجینئر بن سکتا ہے کوئی، کیسے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ تو یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور آپ کا کیا حال ہے؟ مرکزی کابینہ اس کا اجلاس ہوتا ہے، مرکزی وزیر سورہ اخلاص نہیں سنا سکتا۔ یہ آپ کے سامنے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، غلط پڑھتا ہے، دوسری لقمہ دیتے ہیں، پھر غلط پڑھتا ہے، پھر لقمہ دیتے ہیں، پھر غلط پڑھتا ہے۔ نہ آیت الکرسی یاد۔ ابھی جو انٹرویو لیں گے کہ بھئی الیکشن لڑ سکتا ہے کہ نہیں، دعائے قنوت سنانے کے لیے کوئی حق تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو ضرورت ہے دین کی، آخر مسلمان ان کی کالونیاں بنتی ہیں، آبادیاں بنتی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنتی ہیں، ان میں مؤذن کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، خطیب کی ضرورت ہے، لوگوں کو حلال حرام پوچھنے کے لیے مفتی کی ضرورت ہے۔ یہ ساری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ نہ یونیورسٹیاں پوری کرتی ہیں، نہ کالج پورے کرتے ہیں، یہ مدارس دینیہ کرتے ہیں۔ ان کا تو آپ کو جو ان کا کام ہے، خدمات ہیں، ان کو تو آپ تسلیم کریں۔ جو سرکاری آدمی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی آپ بچوں کا وقت ضائع کرتے ہیں جی۔ میرے پاس انگلش کا پروفیسر نماز پڑھنے آتا تھا تو کبھی کبھی میرے پاس قریب ہو کر بیٹھتا تھا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہتا تھا، مولانا صاحب آپ ان بچوں کو امام بنانا چاہتے ہیں؟ بڑے اندر سے بہت پریشان ہو کر کہتا تھا۔ تو میں اسے کہتا تھا کہ کیا امام کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو کالونیاں بنتی ہیں، مسجدیں بنتی ہیں، امام کہاں سے آئیں گے؟ پھر کچھ دن کے بعد پھر ملتا تھا، پھر وہی بات، پھر کہتا تھا مولوی صاحب آپ ان کو امام بنا دیں گے؟ آپ کے پاس بچے آئے ہیں، ان کو امام بنا دیں گے؟ کئی دفعہ اس نے مجھے کہا، اور میں اسے کہتا تھا آپ مجھے کیوں ملتے ہیں؟ مجھے کیوں کہتے ہیں میرے گھر آؤ چائے پیو؟ ہے جی ایک دو دفعہ میں گیا بھی، کہتے تھے آپ آتے نہیں، تو اپنے ہاتھ سے مجھے چائے بنا کر دیتے تھے۔ تو میں کہتا تھا مجھے آپ کیوں بلاتے ہیں، مجھے آپ کیوں ملتے ہیں؟ میں امام مسجد ہی تو ہوں، میں کوئی انجینئر اور سائنسدان تو نہیں ہوں، لیکن بس وہ دماغ میں سن کر کہتے ہیں جی یہ مدارس کے بچے جو ہیں یہ تو وقت ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرتی ہے، بھوکے مریں گے کہاں سے کھائیں گے؟ تو یہ بات آپ کو میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، اور یہ جامعہ اشرفیہ کی شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے واعظ کے اندر کہ بتاؤ کوئی مولوی کوئی حافظ کبھی بھوکا مرا ہے؟ کبھی کوئی حافظ کوئی عالم بھوکا مرا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھا لے، لذیذ چیز ہو زیادہ کھا لے، بد ہضمی سے، جیسے امام مسلم وہ توجہ ادھر ہوئی تو بیچارے اس سے بیمار ہو۔ مولوی سیر ہو کر زیادہ کھا کر مر سکتا ہے، بھوکا نہیں مارے گا اللہ تعالیٰ مولوی۔ جو رب مچھلیوں کو نہیں بھوکا چھوڑتا، چیونٹیوں کو نہیں بھوکا چھوڑتا، کتوں خنزیروں کو نہیں بھوکا چھوڑتا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق میری ذمہ داری ہے۔ آپ اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں رب العالمین کے بارے میں کہ قرآن کے حافظ کو، قاری کو اور مفتی اور خطیب کو اللہ تعالیٰ بھوکا مار دے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا، بات ایمان کی ہے۔ تو یہ بھوکا مارنے کا پروگرام نہیں ہے، یہ مسجد ہے، اس کے ساتھ مدرسہ ہے۔ آپ حضرات خوش قسمت ہیں، آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ان بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ، حافظوں کے ساتھ۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ تو یہ علماء کرام سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے جو یاد ہوتی ہے، اور کتابیں یاد نہیں ہوتی۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا کہ یہ قرآن یہ تو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی وقت جہاں حکومت کر رہے تھے انگریز، تو انہوں نے ایک کمیٹی بھیجی، ایک گروپ بھیجا پارلیمنٹ کا کہ جا کر یہ معلوم کر کے آؤ کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کس طرح ہمارے وفادار شہری بن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں آ کر کئی مہینے دورہ کیا، دیکھا، جائزہ لیا، اور لندن میں جا کر پارلیمنٹ میں
انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ کسی غیر مسلم کی وفادار شہری نہیں بن سکتے۔ ان سے قرآن کسی طرح چھین لو۔ تو پھر وہاں کسی نے کہا جی سارے قرآن کے نسخے خرید کر جلا دو، سمندر میں پھینک دو تاکہ مسلمانوں کے پاس قرآن نہ رہے۔ انہی میں سے کسی نے کہا یہ تو بہت بے وقوفی کی بات ہے، یہ قرآن صرف کتابوں میں لکھا ہوا نہیں، یہ تو 6-7 سال کے بچے کو بھی یاد ہے اور 80 سال کے بوڑھے کو بھی یاد ہے، یہ تو دوبارہ لکھوا لیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن سے چھیننے کا۔ تو یہ سب سے بڑی بات کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے دین کے لیے جان دو، مال خرچ کرو، جہاد کرو۔